رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے روگردانی کی وہ ہم میں سے نہیں۔ صحیح مسلم۔ یہ حدیث نکاح کو عبادت کا درجہ دیتی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے انجام دی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص نکاح کرتا ہے تو وہ اپنا آدھا دین مکمل کر لیتا ہے، پس باقی آدھے دین میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ اس سے مراد ہے کہ نکاح انسان کو بدکاری سے بچاتا ہے اور شرم و حیا کو فروغ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے اور ان کے لیے بیویاں اور اولاد رکھی۔ اس آیت سے واضح ہے کہ نکاح انبیاء کی سنت ہے جو انسان کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس میں سے بیویاں بنائی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھی۔ یہ آیت نکاح کے ذریعے باہمی محبت اور سکون کی اہمیت کو بیان کرتی ہے۔ نکاح نسل انسانی کی بقا کا ذریعہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہونے والا یہ رشتہ آج تک قائم ہے جو انسانوں کی نسل کو جاری رکھتا ہے۔ نکاح کا اعلان کرنا، اس کی تشہیر کرنا سنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نکاح کا اعلان کرو اور اس کو مسجدوں میں کرو۔ اسلام میں نکاح کو نہ صرف ایک سماجی رشتہ بلکہ ایک روحانی عبادت اور انبیاء کی سنت سمجھا جاتا ہے۔ یہ فرد کی فطری ضروریات کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ معاشرتی اور روحانی فوائد کا حامل ہے۔ نکاح معاشرے میں استحکام، اخلاقی تربیت اور نسلوں کی بقا کا ذریعہ ہے۔ یہ فرد، خاندان اور معاشرے کو سکون اور خوشی کی زندگی گزارنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ نکاح کے ذریعے معاشرتی برائیوں کا سدباب اور اخلاقی معیار کی بلندی ممکن ہے۔ نکاح کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ امت محمدیہ کے افراد میں اضافہ کیا جا سکے، جس کی ہمارے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمنا فرمائی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نکاح میری سنت ہے اور میرا طریقہ ہے، تو جو میری سنت پر عمل نہ کرے وہ مجھ سے نہیں۔ تم لوگ شادی کرو اس لیے کہ میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دوسری امتوں پر قیامت کے دن فخر کروں گا۔ اور دوسری جگہ فرمایا، نکاح کرو میں تمہاری کثرت پر فخر کروں گا۔